الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کہ آج جو ہم نے بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بچپن میں بولنے کی توفیق دے دے، اس کی مہربانی، اس کا فضل ہے۔ اب ہمارے ہاں میں یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ بچپن میں کلام کیا، بچپن میں یعنی شیر خواہ بچے نے کلام کیا۔ اب وہ شیر خواہ بچے نے کس نے کلام کیا تھا؟ وہ شیر خواہ بچے نے جو کلام کیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں پنگورے میں کلام کیا۔ اب جب مریم علیہ السلام اپنی قوم میں جب تشریف فرما ہوئی تو فرمایا کہ آپ یہ کہاں سے بچہ لیں؟ آپ کو کسی مرد نے مس نے کیا تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو فرمایا کہ میں نے یہ بچہ جواب دے گا۔ تو پھر کہا کہ یہ بچہ بڑا چھوٹا بچہ ہے، کم سن ہے، شیر خواہ بچہ ہے، اور یہ کلام کیسے کرے گا؟ اب شیر خواہ بچہ جو ہوتا ہے وہ تو کلام نہیں کرتا۔ تو انہوں نے فرمایا اب وہ بچے میں شیر خواہ بچے نے کلام کیا، اس کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کلام بھی بڑی فصیح اور بلیغ سے کیا۔ اور کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور انی رسول اللہ، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اور آتانی، اور مجھے کتاب دی ہے۔ اب یہ کلام کیا، اب کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی حروف مشبہ بالفعل، اور یہاں ضمیر اس کا حصہ ہے، انی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا۔ تو گویا جو پیدا ہوتا ہے وہ رسول، جو نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے، وہ پیدا ہی رسول ہوتا ہے۔ تو کلام کیا۔ اب دوسری بات یہ جو کلام کی، تو ہمارے ہاں میں کلام جو ہے، دوسرا جو کلام کیا، جو حضور علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اس واقعے کو حضور پاک، اور یہ تو واقعہ جو ہے کہ کلام عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، یہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کا، اور کلام کیا پنگوڑے میں، اور اس کے بعد فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب کیا کہا؟ دوسرا، آقا علیہ السلام معراج پہ جب جلوہ فرما تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف فرماوے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ میرا ایک گزر ہوا ایک وادی سے، تو وہاں سے خوشبو آ رہی تھی، اور میں نے پوچھا کہ بھئی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور کس وجہ سے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا آقا یہ جو خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو فرعون کی بیٹی، فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی، فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ تھی، اس کو جو کنگھی کرتی تھی، فرعون کی بیٹی کی خادمہ جو کنگھی کرتی تھی، اس کی اور اس کی اولاد کی یہ خوشبو ہے۔ اب وہ معاملہ کیا تھا؟ اب فرعون کی بیٹی جو اس کی خادمہ تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی، اب وہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گری۔ اب جب اس کی کنگھی اس کے ہاتھ سے گری تو اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا۔ تو اب اس نے کہا، اس کی فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے اللہ کا نام جو لیا ہے وہ کس کے پر اطلاع کی ہے؟ اب یہاں سے اللہ سے مراد کوئی میرا باپ ہے یا کوئی اور اللہ مراد ہے؟ تو فرعون نے تو دعویٰ کیا تھا انا ربکم اعلیٰ، میں اعلیٰ ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، اس میں تفضیل، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ اس کا دعویٰ۔ تو نے کہا کہ تم نے جو رب مانا ہے وہ کس کو مانا ہے؟ وہ میرے باپ کو مانا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تیرے باپ کو رب نہیں بلکہ کہا، تیرے جو باپ ہے اس کو میں نے خدا نہیں کہا، بلکہ میں نے اسے کہا ہے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اب جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اب جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اب اس کے بعد میں کہا کہ وہ جلال میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے کھانے پر ہمارے پلتی اور ہمارا کھاتی، اور پھر اس کے بعد تم نے کسی اور کو خدا بنا لیا۔ تم نے کہا یہ بات تو میں اپنی باپ سے شکایت کروں گی۔ اب جب باپ کے پاس گئی تو باپ نے کہا کہ تو نے ہمیں خدا نہیں مانا۔ تو اب اس کے بعد اس نے سزا کے طور پہ ایک گھڑا اس نے بنایا ہوا تھا، اور گھڑے کا جو گھڑا جو تھا وہ گھڑا اتنا زیادہ گہرا تھا، یعنی زمین میں اتنا زیادہ اس کی گہرائی تھی، ڈونگا تھا، جس طرح وہ جو گائے ہوتی ہے، گائے کی جتنی جسامت ہوتی ہے اس جسامت کے برابر اس نے ایک گھڑا پتل کا اس نے گھڑا بنایا ہوا تھا،
اس کے اندر اس نے تیل ڈالا اور تیل ڈال کر اس نے ان کو اس کے بچوں کو ڈالا، اور بچوں کو ڈالنے کے بعد اس نے کہا کہ بچوں کو ڈالنے کے بعد اس نے اسے کہا، بچوں کو ڈالنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ بھائی تم اب اپنے خدا کو ماننا چھوڑو ورنہ میں تمہیں سزا دوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز کی اب اس کے بعد اس کو بھی ڈالا کیا، اس کے شیر بچوں کو جب باری آئی تو وہ ذرا اس کا دل مرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے۔ اب اس وقت اس کا دل جو تھا تھوڑا نرم ہوا کہ میرے بچے کی باری ہے تو کہیں ایسا نہ ہو، تو اب اس کا بچے نے کلام کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ اس کے مقابلے میں تو کوئی، دنیا کی آگ ہے اور آخرت کی آگ تو اس سے کئی دگنا سخت ہے۔ تو اب اس کے بعد اس کو بھی ڈالا گیا اور اس کی ماں کو بھی ڈال دیا گیا، اور اس نے یہ مارنے سے اس نے پہلے کہا تھا، اس نے یہ طے ہوا تھا کہ تو نے ہمیں معاف تو دینا ہے لیکن ہماری جو ہڈیاں ہیں اور ہمارا جس جو بچ جائے، جلنے کے بعد جو جسم بچ جائے، ہڈیاں بچ جائے، اس کو ایک مٹی میں ایک جگہ گھڑے میں دفن کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ تمہاری شرط پوری کر دی گئی۔ تو اب اس کے بعد حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب جلوہ فرمائے تو فرماتے کہ وہ مٹی کی خوشبو، اور یہ فرمایا کہ یہ ان کی ہے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اپنی اولاد قربان کر دی آگ جلتے ہوئے تیل میں، لیکن اس کو رب نہیں مانا۔ تو یہ، اور دوسرا واقعہ جو تھا جریج، اب جریج والا واقعہ تو تھا، جریج اللہ کے بہت ولی تھے، عبادت کر رہے تھے۔ اب وہ لوگ ان کی بہت عقیدت کرتے تھے۔ ایک لکڑی کا گھر تھا، چبوترا تھا، اور اس کے بعد وہ نفل پڑھے، ان کی والدہ نے آواز دی نفل پڑھے، اور ان پہ کہا کہ بھئی اب میں نفل پڑھوں یا اپنی والدہ کی بات سنوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں، جو چاشنی عبادت میں ہے وہ بعد میں سن لیتے بات۔ پھر اسی طرح دوسرے دن بھی معاملہ ہوا، تیسرے دن بھی معاملہ ہوا، اور پھر تیسرے دن جب معاملہ ہوا تو اس کی والدہ نے جلال میں آ کے کہا کہ جا تیری ایک بزانی بدکار اور سے تیرا واسطہ پڑے۔ اب باپنا نے، ماں نے، ہمارے گاؤں میں بچوں کو بدوا دے دیتے ہیں، حالانکہ بدوا نہیں دینی چاہیے، باسکت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب جب اس کے بعد دعا، اب وہ زانیہ عورت، اس نے کہا کہ بھئی ان کو بڑی مشکل سے اس نے کہا کہ کسی طرح میں اس کو قائل کروں، لیکن جریج نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اس نے ایک پلان بنائی کہ اس کے جو اس کی عبادتگاہ تھی اس کے قریب ایک چراہا تھا، اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی، اور اس کے بعد کچھ ماہ کے بعد اس کے بعد اس نے بچہ لے کر انہوں نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ اب لوگوں نے کہا تو ہم تو تجھے بڑا ولی سمجھتے تھے اور یہ کہاں سے آ گیا؟ اب اس کے بعد لوگوں نے اس کو مارا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے 2 نفل پڑھنے دو۔ اب جب 2 نفل پڑھے، اور اس کے بعد جب 2 نفل پڑھے تو اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس جریج نے اس بچے کی پیٹ پر ہاتھ، جسم پر ہاتھ لگایا اور فرمایا بتا تو کس کا بچہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں فلاں چراہے کا بچہ ہوں۔ اب جب یہ چراہے کا بچہ کہا تو جو لوگ اسے مار رہے تھے وہی انہیں چومنا شروع کر دیا اور کہا کہ اب تمہارا جو گھر ہے وہ ہم لکڑی کا چبوترا نہیں بلکہ سونے کا بنائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے سونے کا نہیں چاہیے، بلکہ جس طرح کا میرا گھر تھا اسی طرح کا واپس بنا، کیونکہ ان کا گھر بھی انہیں توڑ دیا تھا۔ ایک یہ دوسرا بات، حضور کی بارگاہ میں کم سن بچہ آیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں، من آنا، میں کون ہوں؟ تو وہ شیر خواب بچے نے فرمایا آپ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بچوں نے بھی کلام کیا، شیر خواب نے بچوں نے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ حضور کے نوان پاک صد کا فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ بڑھنے دبائیں تاکہ ہر آنے والی حدیث آپ تک پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔